اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. قابل احترام دوستو، زندگی بڑی مختصر ہے اور لاڈلے نبی کی لاڈلی امت ہے. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے سردار اور امام الانبیاء ہیں، سرتاج انبیاء ہیں، اور سارے کے سارے ولیوں کے مقامات اور سارے کے سارے قطب ابدالوں کے اور درویشوں کے اور غوثوں کے مقامات کو اکٹھا کیا جائے، میرے آقا کے مقام کے ایک ذرے کو نہیں پہنچ سکتا. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مقام دیا ہے وہ یہ دیا ہے، اور ساری کائنات کے جوان اپنی عبادت کریں اور ولایت میں اعلی مقام پائیں. اور میرے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا نے جو ایک بوسہ دیا تھا نا، اس ایک بوسے کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی منہ میں اپنی زبان مبارک دی اور انہوں نے زبان کو چوسا بھوک کی وجہ سے. یہ امت بڑی لاڈلی ہے، اس کے ناز، اس کی ادائیں بڑی لاجواب ہیں. اب میرا کریم جو ہے یہ چاہتا ہے کہ یہ امت کم سے کم جہنم میں جائے اور بلکہ نہ جائے. ایک دعا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. سارے انبیاء کرام نے اپنی دعائیں مانگ لیں، اللہ سے منوا لیں، اللہ کو عرض کر دیں اور اللہ نے دعائیں قبول کر لیں، لیکن میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، اپنے پاس. اور وہ دعا یہ ہے، اللہ جل شانہ سے عرض کیا کہ یا اللہ، میں ایک دعا کروں گا قیامت کے دن اور اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کروں گا. قیامت کا دن ہوگا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوں گے اور اللہ جل شانہ سے مانگ رہے ہوں گے اور مانگ رہے ہوں گے اور مانگ رہے ہوں گے اور مانگ رہے ہوں گے. بہت عرصہ ایک لمبا سجدہ ہوگا. آخر کار اللہ جل شانہ کی شان کریمی کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سجدے سے سر اٹھائیں اور مانگیں کیا مانگتے ہیں. تو سرور کونین سجدے سے سر اٹھائیں گے اور امت کے لیے مانگیں کہ یا اللہ حساب و کتاب شروع کیا جائے. کہ وہاں کی ایک گھڑی ایسی عجیب گھڑی ہوگی کہ اس کی گھڑی کی مثال قیامت کی گرمی آج کی ایٹمی آگ اس کے مقابلے میں ذرہ ہے. ایٹمی آگ، ہیروشیما ناگاساکی، امریکہ جاپان کے دو شہر، ان پہ جب امریکہ نے بم 1945 وہاں پھینکا تو ان کے لوہے، ان کے جسم، ان کی اینٹیں، ہر چیز گھل گئی، ختم ہو گئی. اب بھی وہ انہوں نے آثار باقی رکھے ہوئے ہیں کہ آنے والی دنیا کو دکھائیں. وہ کچھ نہیں ہے. یوں فرمایا کہ جہنم کی آگ سے اگر کسی کو نکالا جائے اور جہنم کی آگ سے نکال کے اگر کسی بندے کو دنیا کی آگ میں بٹھا دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے. اس لاڈلی امت کے لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ دیا. یہ 15 شعبان کی جو رات ہے یہ صرف اس امت کو ملی ہے. 15 شعبان کی جو رات ہے صرف اسی امت کو نہیں ملی. اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت ہے. اور لکھا ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال میں روزے رکھتے تھے، لیکن سب سے زیادہ روزے آپ نے رمضان کے علاوہ اس پہ رکھے ہیں، شعبان میں رکھے ہیں اور تیاری کی ہے. اور جو رات 15 شعبان کی آنے والی ہے،
آج میں اس رات کے بارے میں کچھ میں آپ سے عرض کروں گا. اس رات کو اللہ پاک نے کیا فضیلت دی ہے. امت گنہگار، دن تھوڑے ہیں، زندگی کے شب و روز تھوڑے ہیں، اور حساب و کتاب کا معاملہ وہی ہوگا جو 500 سال، 600 سال، 700 سال، 800 سال، 2000 سال کی عمریں ہوتی تھیں. جنات کی جو لمبی عمر ہے نا، یہ اصل میں وہی امت ہے. پہلے انسانوں کی بھی اتنی عمریں ہوتی تھیں. پہلی امتوں میں انسانوں کی بھی اتنی عمریں ہوتی تھیں. ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک مائی روتی ہوئی آئی. اے اللہ کے محبوب، میرے چھوٹے چھوٹے بچے مر جاتے ہیں، آپ دعا فرمائیں. تو انہوں نے پوچھا چھوٹے بچے مر جاتے ہیں، کتنی عمر ہوتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا 300 سال، 350 سال، 250 سال میں بچے مر جاتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ ایک امت آئے گی جن کی عمریں 60-70 سال ہوں گی، اور وہ بڑے بڑے محلات اور بڑے بڑے مکانات اور بڑے بڑے منصوبے بنائیں گے. وہ عورت حیران ہو گئی، کہنے لگی اگر میری اتنی عمر ہوتی تو میں تو ایک درخت کی ٹیک لگا کے زندگی گزار دیتی اللہ کی یاد کے اندر. یہ میرے رب کی کریمی ہے، شان کریمی ہے کہ اللہ ایسے موقع دے دیتا ہے. یہ چانس ہیں، یہ موقع دے دیتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے بڑا دور چلا گیا تھا، اب ایک چانس آ رہا ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے اس دن شاپر میں نا وہ کچھ چینی لائے، کچھ چیزیں. میں نے کہا یہ کہاں سے لائے آپ؟ کہنے لگی ایک جگہ سیل لگی ہوئی ہے، ہر چیز سستی مل رہی ہے، اور انہوں نے وقت مقرر رکھا ہوا ہے کہ اتنے دنوں کے لیے یہ سیل ہے. مجھے فوراً یاد آئی ایک بات، کہ میرے رب نے بھی سیل لگائی ہوئی ہے، اور یہ شعبان کی سیل لگنے والی ہے، 15 شعبان کی. اب اس میں دیکھیں کہ کون اللہ پاک جل شانہ کے قریب ہو جاتا ہے اور کون اللہ کے دور ہو جاتا ہے. یہ سیل لگی ہوئی ہے. میں 2 چیزیں ایسی ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، جو کہ تقدیر کو بدل دیتی ہیں. لوح محفوظ پہ جو تقدیر ہے نا، وہ میرا رب تقدیر کو جانتا ہے لوح محفوظ پہ کیا ہے. پھر لوح محفوظ کا بنانے والا ہے میرا رب، پھر لوح محفوظ کو لکھنے والا ہے، اور لوح محفوظ کو محفوظ کرنے والا ہے. وہ ایک تختی ہے، لوح ہے، جس پہ اللہ نے کائنات کا نظام لکھا ہوا ہے. لیکن 2 چیزیں ہیں ایسی، ایک صدقہ اور ایک دعا، اور پھر خاص طور پہ فرمایا 15 شعبان کی دعا، جس کو شب کیا کہتے ہیں؟ شب برات. اور برات عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے نجات، چھٹکارا. اس دن مومنین کو چھٹکارا ملے گا خطاؤں سے، وبال سے، بیماریوں سے، مشکلات سے، مسائل سے، الجھنوں سے، عذابات سے. اس دن چھٹکارا ملے گا، اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں. اب اللہ پاک نے دیکھیں کیسا کرم فرمایا. اللہ نے ایک بندے کو شقی لکھا. تفسیر مظہری کے اندر ایک بات لکھی ہے، یہاں میانی صاحب کا قبرستان ہے قریب، وہاں حضرت طاہر بندگی رحمت اللہ علیہ کی تربت ہے. یہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے، اور حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے بیٹوں کے استاد بھی تھے، اور بڑے صاحب کمال درویش تھے. تو صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ وہ درویش ہیں جو حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے. اپنے مرشد کے نام پہ مذہب تفسیر مظہری لکھی، مظہر جانے جانا، بڑے اللہ والے تھے. یہ حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے شیخ تھے. ہمارا جو سلسلہ ہے، اس فقیر کو جو سلسلے ہیں، میں تو سلسلہ قادری حجویری چلاتا ہوں، جو مجھے اور سلاسل کی اجازت ہے، ان میں ایک نقشبندی سلسلہ بھی ہے. اس سلسلے کے یہ بہت بڑے بزرگ ہیں.
تو ایک دفعہ فرمانے لگے اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو، صالح بندوں کو اپنی توفیق سے، اللہ ہی کی توفیق سے، کرامت اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے، کرامت میں اور معجزے میں انسان کا اپنا دخل نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طاقت سے ہوتا ہے اور اللہ کی عطا اور اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے۔ تو حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ اپنے بیٹوں کو عجیب بات کہی کہ اللہ پاک نے مجھے لوح محفوظ دکھائی اور میں نے لوح محفوظ میں دیکھا کہ تمہارا استاد تو شقی ہے، یعنی جہنمیوں کی لسٹ میں ہے۔ بیٹے رونے لگے۔ اگر یہ بات تفسیر مظہری میں نہ ہوتی تو میں کبھی بیان نہ کرتا، کیونکہ وہ تفسیر ہے جس کی سند پہ کسی کو شک نہیں، جس کی سند پہ شک نہیں۔ تو تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ فرمایا کہ میں نے تو یہ دیکھا ہے، اللہ نے مجھے اب دکھایا ہے کہ یہ تو شقی اور بدبخت لوگوں میں سے ہیں، جہنمی لوگوں میں سے ہیں، اور اعمال کے اعتبار سے اور نیکی کے اعتبار سے اور تقوی کے اعتبار سے اور ذکر کے اعتبار سے تو بہت سے لوگوں سے آگے ہیں۔ اتنے آگے تو ہیں کہ شیخ نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور اپنے بچوں کی پڑھانے کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ تو بچے رونے لگے، کہنے لگے ابا جی آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، دعا فرمائیں، دعا سے تو تقدیر بدل جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمارے استاد محترم کو اپنا سعید لوگوں میں چن لے، سعادت مند سعید کہتے ہیں، سعید لوگوں میں چن لے۔ تو انہوں نے فرمایا جرت نہیں ہوتی مجھے رب کے معاملات میں دخل کروں، میں دخل دوں، جرت نہیں ہوتی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد فرمایا میں نے اللہ پاک جل شانہ سے دعا کی ہے، میں نے اللہ جل شانہ سے دعا کی ہے اور اللہ پاک سے عرض کیا ہے، اور میں نے یہ جرت حاصل کی ہے غنیت الطالبین پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے، کہ انہوں نے بھی دعا میں کئی ایسے معاملات اللہ سے منوا لیے تھے اور میں نے دعا کی ہے، اور اس دعا میں اللہ پاک نے میری دعا کو قبول فرمایا ہے۔ اور حضرت طاہر، ان کی کتابوں میں ان کا نام آتا ہے ملا طاہر لاہوری، جیسے کہ میں نے عرض کیا، پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ ملا بڑا عزت، مہذب اور وقار والا لفظ ہے۔ اب بھی افغانستان میں جو جتنا بڑا محدث ہوگا اس کو ملا کہیں گے، ہاں بڑا عزت، وقار اور مہذب لفظ ہے۔ جس چیز کو کم تر کرنا ہو اس کو مذاق بنا دو، بیروں کو پگڑی پہنا دو تاکہ لوگ پگڑی دیکھیں تو بیرے 5 اسٹار ہوٹلوں کے بیرے پگڑی پہنتے ہیں اور باقاعدہ اس کا شملہ ہوتا ہے پیچھے، تاکہ لوگ یہ سمجھیں یہ تو گھٹیا لوگوں کا لباس ہے، باعزت اور باوقار آدمی کا لباس یہ نہیں ہے، تاکہ اس کو پہننا ہی چھوڑ دیا جائے۔ تو فرمایا کہ ملا طاہر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے شقی سے سعید بنایا۔ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، یہ میں نے دعا پہ واقعہ سنایا تھا۔ 15 شعبان کی رات میں جو دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں وہ شاید کبھی قبول نہ ہوں۔ بڑے بڑے اللہ والے، میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، میرے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ مجھے فرماتے تھے، ان کے شیخ حضرت خواجہ اویس کرنی ثانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ ہم پورا سال 15 شعبان کی رات کا انتظار کرتے ہیں۔ اور اگلی بات اور سناؤں، اللہ نے 2 راتیں دی ہیں، ایک شعبان میں دی ہے، ایک رمضان میں دی ہے۔ شعبان کی رات کو شب برات کہا، رمضان کی رات کو شب قدر کہا۔ شب قدر کو اللہ نے چھپا دیا، شب برات کو اللہ نے واضح کر دیا۔ اس میں کیا راز ہے؟ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ شب قدر کی تلاش میں اعتکاف فرمایا، پھر امت کی تکلیف کے پیش نظر اشارہ ہوا کہ آپ آخری 2 عشرے، پھر آخری 2 عشرے اعتکاف فرمایا، پھر امت کی مشقت کے پیش نظر کہ امت کمزور ہے، پھر آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا، آخری عشرے میں، پھر امت کمزور ہے کہ پھر فرمایا آخری عشرے میں کی آخری عشرے کی بھی
طاق راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرو کہ امت کا جاگنا ہو، امت میں مشقت نہ ہو۔ اس رات کو اللہ جل شانہ نے چھپا دیا، لیکن برات کی شب برات 15 شعبان کی رات کو اللہ جل شانہ نے واضح کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کریم اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والا اور بندوں کو چاہنے والا اور بندوں سے بہت زیادہ الفت کرنے والا کریم ہے، تاکہ اس رات کے اندر بندے میرے قریب آ جائیں۔ اور یقین جانیے اس رات میں جو روزی کے مسائل حل ہوتے ہیں اور جو رشتوں کے مسائل حل ہوتے ہیں اور جو بندشیں کھلتی ہیں اور جو اللہ کی طرف سے برکات آتی ہیں اور اللہ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں اور اللہ کی طرف سے بخشش کے دروازے کھلتے ہیں اور اللہ کی طرف سے عطا کے دروازے کھلتے ہیں، وہ شاید کسی رات میں نہ ہو۔ اس رات میں جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اس رات میں جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے وہ شاید کسی رات میں نہ ہو۔ رمضان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، رمضان کی تو ہر رات عجیب ہوتی ہے، ہر شب بے قدر است اگر قدر بدانی، ہر شب بے قدر ہے اگر قدر کر لے تو۔ اس رات کی وہ لمحات ہیں، میں چند عبادات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اس رات کی کچھ فضائل بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اس رات کی کچھ فضائل بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور ایسی وظائف عرض کروں گا انشاءاللہ جو کہ جن لوگوں کو بتائیں اللہ کریم نے ان کو بہت نفع عطا فرمایا۔ اس رات کی طاقت اور اس رات کی قوت اور اس رات کی تاثیر، اس میں 3 چیزیں مانگنی ہیں۔ اس رات میں 3 چیزیں مانگنی ہیں۔ ایک سوال اٹھتا ہے کہ مانگوں کیا؟ 3 چیزیں مانگنی ہیں اللہ پاک سے۔ ایک تو اللہ پاک سے مانگنا ہے، بخشش مانگنی ہے، بخشش مانگنی۔ دیکھو دوستو، دنیا کی ساری نعمتیں، دنیا کے سارے خزانے مل جائیں اور بخشش نہ ملی، گھاٹے کا سودا ہے۔ سب کچھ مل گیا اور بخشش نہ ملی، گھاٹے کا سودا ہے۔ اور ایک بندے کو دنیا کی کوئی نعمت نہ ملی۔ ایک صاحب نے وصیت کی، بڑی عجیب و غریب، ان کا بیٹا میرے پاس وصیت نامہ لے کے آیا، فوت ہو گئے، دوسرے شہر میں رہتے تھے، ہمارے حضرت کے سلسلے سے تعلق تھا ان کا۔ میں پھر کچھ عرصے کے بعد ان کے شہر میں گیا، پھر ان کی قبر پہ گیا، عجیب سی راحت محسوس کی اور وصیت میں بہت سی باتیں لکھی اور ایک بات یہ لکھی کہ میرے اوپر مسائل تھے، مشکلات تھیں، آپ نے مجھے اللہ کا نام بتایا، میری مسائل مشکلات ٹل جائیں۔ بیٹیوں کے رشتے تھے، بیٹوں کے روزگار تھے، کچھ غم تھے اور 2 بیٹیوں کو طلاق ہو گئی۔ یہ تو باپ کے اور ماں کے غم کا دل اس کو سہ سکتا ہے یا سمجھ سکتا ہے۔ گھر میں بے روزگاری، پریشانی، کچھ جادو، کچھ حاسدین، کچھ اس طرح کی زندگی کے مسائل تھے۔ ان کا جب بھی خط آتا یا فون آتا یا کبھی کبھی یہاں درس میں بھی تشریف لاتے تھے دوسرے شہر سے، تو میں ان سے ایک بات عرض کرتا تھا، شکر کرو اللہ پاک نے آپ کو آخرت کی تیاری کی توفیق دے دی ہے، آخرت کے راہی بنے رہو، دنیا کے دکھ درد یہ عارضی ہوتے ہیں، آخرت پہ مومن کی نظر آخرت پہ رہتی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی آخرت کو سنوارے گا۔ ان کو میں یہ تسلی بھی دیتا اور اعمال کی ترغیب بھی دیتا، جو مجھ سے ٹوٹی پھوٹی دعا وہ بھی عرض کر دیتا اس کی بارگاہ میں، کریم کی بارگاہ میں۔ انہوں نے جو وصیت نامہ لکھا اس میں عجیب ایک بات لکھی، کہیں میرے جی میں آتا ہے کہ وہ وصیت نامہ رسالے میں چھاپ دوں، پھر میں کہتا ہوں ان کی کچھ ذاتی زندگی کی باتیں تھیں۔ جو ایک بات جو اس میں لکھی وہ یہ تھی کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ میری زندگی کی آخری دن ہے، لیکن روزانہ رات کو ایک خواب دیکھ رہا ہوں اور وہ خواب صرف میں آپ کو لکھ رہا ہوں، اور ہاں وصیت نامہ جو لکھا فرمایا کہ بیٹا یہ میرے مرنے کے بعد کھولنا، ایک کاپی میں چند
2-3 صفحات हैं कि ये मेरा वसीयत है, मेरे मरने के बाद खोलना और एक कॉपी इसकी तारीख को पहुंचा देना। उसमें जो बात लिखी वो ये लिखी, मैंने जिंदगी सारी मसाइल और मसाइब में गुजारी, गमों और मुश्किलात में गुजारी, दुखों और दर्दों और तकलीफों में गुजारी। मैंने कहा था कि कोई दिन ऐसा आएगा मेरे दुख दर्द भी खत्म हो जाएंगे, मेरे गम भी खत्म हो जाएंगे, मेरी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी, लेकिन ना हुई। फिर मैं दूसरे लोगों को देख के परेशान होता था। जब से आपसे बैत हुआ, सिलसिला चला, मेरे दिल में एक इत्मीनान हुआ आपकी बातों से। अच्छा, अगर दुनिया में मैं गरीब हूं तो कोई बात नहीं, आखिरत का तो अमीर हूंगा ना। दाएं बाएं देखता था, किसी का हक नहीं खाया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, अगर किसी की कमी कोताही की है तो उससे माजरत की है। कहने लगे मैं ये देखता था, अब चंद दिनों से ख्वाब देख रहा हूं, और ख्वाब ये देख रहा हूं कि कुछ लोग हैं नेक, घोड़े पे सवार हैं, एक घोड़ा खाली है उसमें से, कहते हैं बैठ। मैं कहता हूं अभी मैं बैठने के काबिल नहीं हूं, कमजोर हूं, मैं तंदुरुस्त हो जाऊंगा फिर बैठूंगा। फिर वो घोड़े लेके चले जाते हैं, बड़े सफेद घोड़े हैं, बड़े खूबसूरत, बड़े बड़े, और ऐसे चलते हैं जैसे उड़ते हैं घोड़े। वो कहने लगा मैं ये ख्वाब मुसलसल देख रहा हूं और मैं ताबीर तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरे अंदर का एक आवाज उठती है, ये मौत आए और जन्नत के घोड़े हैं और ये जन्नत के सारे हजरात हैं, और तुझे कमजोर हूं से मुराद ये है कि मौत ताकत देती है, यहां से आखिर तक पहुंचने के लिए एक ताकत होती है जो रूह को देती है, और रूह जन्नत की जाके उस ताकत के जरिए जन्नत की जो है ऊंचाइयों में चला जाता है। तो मैं उनसे कह रहा हूं मेरे अंदर अभी ताकत नहीं है, मैं इंशाअल्लाह सेहतयाब होकर इस घोड़े पे सवार हो जाऊंगा। कहने लगे कि मेरा मन कहता है मेरे दिन करीब हैं, मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, लेकिन मुझे अपनी आखिरत संवरती हुई अच्छी नजर आ रही है, दुआ ये फरमाएं कि अल्लाह मुझे कलमा नसीब कर दे। अच्छा, फिर लिखा है आप मेरे सारे बेटों को बुलाइएगा और उनसे पूछिएगा कि तुम्हारे बाप की आखिरी हालत क्या थी। अगर मेरी हालत अच्छी हो तो मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा, अगर हालत अच्छी ना हो तो मेरे लिए इस्तिग़फ़ार जरूर कीजिएगा। यह खत आया मेरे पास, उन्होंने कहा जी हमने वसीयतनामा खोला ही नहीं है, आप हमें पढ़ के सुनाएं। यह कॉपी हमने नहीं खोली, एक शॉपर में डाल के ले आए। खैर वो मैंने कॉपी खोली, वसीयतनामा पढ़ा, पढ़ते पढ़ते जब इन आखिरी सतूर पे पहुंचा तो मेरी भी हिचकी बन गई, उनकी भी। तो मैंने उनसे पूछा अब अपने वालिद की मौत की कैफियत बताओ। कहने लगे आखिरी वक्त में थोड़ी देर पहले जोहर की नमाज पढ़ी उन्होंने, टेक लगा के इशारे के साथ, पीछे हमने तकिए दे दिए दीवार के साथ, तयम्मुम करके जोहर की नमाज पढ़ी। जोहर की नमाज पढ़ने के बाद उनको विश आ जाती थी, और फिर हमने उनसे पूछा कि अब्बा जी आप कुछ खाएंगे? मैं नहीं। कहने लगे हमारे पास कुछ जमजम पानी पड़ा था, उनके मुंह में डाला, आखिरी जो पानी गया वही गया। और उसके बाद कहने लगे कि मेरे पीर साहब आए हुए हैं, यानी मेरे हजरत जो थे ख्वाजा सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में फरमाया। उनके दादा पीर थे, मेरे शेख थे, वो आए हुए हैं। इधर बताते लगे फलां हस्ती आई हुई है, नाम ले रहे थे अहलुल्लाह का, नेक सालेहीन का। कहने लगे ये मुझे लेने आए हैं, और कहने लगे उठा के लेके जाएंगे कि तूने दुनिया में बड़े दुख देखे, अब तो हम तुझे चलने नहीं देंगे, उठा के लेके जाएंगे। और ये कहा, और फिर कहने लगे मैं सूरत मुल्क पढ़ता हूं, आज तक सूरत मुल्क नहीं पढ़ी, कहीं ऐसा ना हो शाम हो जाए और मैं सूरत मुल्क ही ना पढ़ सकूं और शाम होने से पहले मर जाऊं। फिर सूरत मुल्क पूरी पढ़ी कि मैं रोजाना का मामूल था, मैं सूरत तबारकल्लाज़ी पढ़ता था, यह कब्र के अजाब से बचाती है। फिर कहने लगे मैं सूरत यासीन पढ़ता हूं, और कहने लगे सूरत यासीन पढ़ते 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 जब पहुंचे ना सलामन कौलन मिन, बस यहां जबान अटक गई और आंखें पथरा गई। हाँ, जब उन्होंने ये बात कही ना हैरान हुआ, और एक बात पे हैरान ये हुआ कि सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, अल्लाह पाक क़यामत के दिन जन्नतियों को सलाम करेंगे खुद।
ایجنٹیوں اس رب الرحیم کی طرف سے تمہیں سلام ہو۔ زندگی مختصر ہے، اوقات کم ہیں، آخرت کی تیاری کرنی ہے، موت کی تیاری کرنی ہے۔ زندگی میں حوادث آئیں گے، یہ قدم قدم بلائیں، یہ سودائے کوہ جانا، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں۔ ہاں حوصلے بھی بڑے رکھنے پڑیں گے، دل دریا سمندروں ڈونگے کہ کون دلانیاں جانے ہو، حوصلے بھی بڑے رکھنے پڑیں گے۔ یہ زندگی مختصر ہے، اس زندگی میں کچھ آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے سال بھر میں ایک موقع دے دیا، یہ شعبان کا، اور پھر موقع دے دیا یہ 15 شعبان کا، اور 15 شعبان کے بعد پھر بہترین موقع دیا رمضان کا۔ یہ 15 شعبان کا جو موقع دیا ہے یہ ایسا موقع نہیں ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو مانگنی ہے وہ کیا مانگنی ہے؟ بخشش مانگنی ہے کہ اللہ مجھے بخش دے، اور پوری امت کے لیے مانگنی ہے، مجھے بخش دے، سارے عالم کو بخش دے، حتیٰ کہ کافروں کے لیے مانگنا ہے۔ ہمارا جیا تو ہے، ہمارا من کافروں کے حق میں بھی میلا نہ ہو۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، میرے آقا کی امتی ہیں، اللہ ان کی دنیا میں اگر تو نے سکھ دیا ہے، اللہ ان کی آخرت میں بھی سکھ دے دے۔ دنیا میں تو امیر ہیں، آخرت کے فقیر نہ بن جائیں، آخرت کے بھکاری نہ بن جائیں۔ بخشش مانگیں اپنے لیے، اپنے پچھلے لوگوں کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے، حتیٰ کہ یا اللہ میری امت میں، میری آل میں یا میرے خاندان میں اللہ جتنے لوگ آئیں گے ان کو سب کو بخش دے۔ ایک بندہ کہنے لگے میں بخشش مانگتا ہوں جہازوں کی بھی، اللہ میرے سر کے اوپر سے جو جہاز گزر کے جا رہے، اللہ ان میں جو سواریاں ہیں اللہ ان کو بخش دے۔ یا اللہ میرے من سے، میرے تن سے جو ہوا لگی ہے، میرے حضرت فرماتے تھے یہ دعا کیا کرو، میں آپ کو بھی عرض کر رہا ہوں، یا اللہ میرے من سے، میرے تن سے جو ہوا لگی ہے، اللہ وہ ہوا جہاں جہاں جائے اللہ اس جگہ کو رنگ دے اور ان سب کو محمدی بنا دے اور ان سب کی بخشش کر دے۔ میرے جسم سے جو ہوا لگی ہے، اور اللہ میری نظر جہاں تک جا رہی اور نہیں جا سکتی، میرا گمان جہاں تک جا رہا اور نہیں جا سکتا، یا اللہ ان سب کو اپنی محبت عطا کر دے اور آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا دے اور ان کو بخش دے۔ حضرت شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مجھ تک پہنچا، حضرت مولانا کریم صدیقی دام برکاتم کے ذریعے، فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ تجھے ولایت کا نسخہ بتاؤں، ولی بننے کا نسخہ؟ میں حضرت بتا دے۔ فرمایا کسی کافر کو دیکھ بغیر کلمے کے مر گیا ہے، کسی کونے میں بیٹھ کے چند آنسو بہا لیا کر کہ یا اللہ بغیر کلمے کے کیسے مرا؟ فرمایا یہ ولی بننے کا نسخہ ہے، کسی کونے میں بیٹھ کے چند آنسو بہا لیا کر۔ سخی سب کے لیے مانگتا ہے، سخی کی جھولی سب کے لیے ہوتی ہے، دکھ دینے والے کے لیے بھی، سکھ دینے والے کے لیے بھی، دھول ڈالنے والے کے لیے بھی، پھول ڈالنے والے کے لیے۔ سخی کے لیے دعائیں، سخی کی دعائیں سب کے لیے ہوتی ہیں، سب کے لیے ہوتی ہیں۔ تو بخشش پوری امت کے لیے مانگنی ہے اور بخشش سارے عالم کے لیے مانگنی ہے، ساری امت کے لیے بخشش مانگنی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جن کو رب کا دیدار ہوتا ہے، ان کو رب کا دیدار ہوا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کو کسی نے جا کے حضرت کی طرف سے شکایت لگا دی، بادشاہ کے بندے آئے ہتھکڑیاں ڈال کے پاؤں میں، توق ڈال کے گلے میں اور پاؤں میں جو ہے زنجیر ڈال کے گھسیٹ کے لے گئے، جسم زخمی ہو گیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ خیال رکھتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔
آپ کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں ایسا ہے؟ فرمایا نہیں. ساری باتوں کی تصدیق ہوئی، بادشاہ نے چھوڑ دیا. زخم جسم پہ زخموں کے نشان تھے، بہت عرصے کے بعد جا کے ختم ہوئے، لیکن وہ زخموں کے نشان جب بھی دیکھتے تھے تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے گھسیٹا تھا، مارا تھا اور کوڑے مارے تھے، اور ان لوگوں نے جنہوں نے زنجیر ڈالے تھے اور توپ ڈالے تھے، ان لوگوں کے لیے دعا کرتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو کوڑے مارنے والا کوڑے مارتا تھا تو منہ سے ایک لفظ نکلتا تھا. خلیفہ سامنے بیٹھا ہوا ہے معتصم، اس نے پوچھا بعد میں کہ امام صاحب آپ اس وقت کیا کہتے تھے؟ فرمایا ہر کوڑا پڑنے کے بعد اس کوڑے مارنے والے کو میں بخش دیا کرتا تھا کہ اگلے کوڑے سے پہلے کہیں میری موت نہ آ جائے. اس کوڑے مارنے والے کو میں بخش دیتا تھا. بخشش کا یہ نظام اللہ جل شانہ نے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے عطا کیا ہے کہ ہر کسی کو بخش دینا اور معاف کر دینا. میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں ایک دفعہ عرض کیا تھا، اگر عزت چاہتے ہیں اور وقار چاہتے ہیں اور بہت زیادہ کمال چاہتے ہیں تو ایک نسخہ میں نے بتایا تھا کہ اپنے دشمنوں کو معاف کرو، دکھ دینے والوں کو معاف کرو. معاف نہیں، ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے لیے دل میں خیرخواہی ہو. سچ کہہ رہا ہوں، میرا رب اس شخص کو ذریعہ ہدایت بنا لے گا، اس کو روشنی بنا لے گا. کروڑوں اربوں لوگ اس شخص کے ذریعے روشنی پائیں گے جس کو معاف کرنا آ گیا. تو بخشش، سب سے پہلی چیز بخشش مانگنی ہے شب برات میں، اور دوسری چیز رزق مانگنا ہے. رزق ہماری ضرورت ہے، رزق ہماری ضرورت ہے. جیسے میں نے ایک دفعہ ایک آیت بتائی تھی، سورۃ مائدہ کی آیت، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یہ آیت بتائی تھی، یاد ہے؟ کتنی دفعہ؟ 10 دفعہ 10 دفعہ آیت بتائی. ایک صاحب بڑے تنگ دست تھے، کہنے لگے جی آپ نے وہ دیسی مرغ کا بتایا تھا، ایک بندے نے دیسی مرغ مانگا، مل گیا. کہنے لگے میرے دل میں بھی بڑے من میں تھی، یا اللہ میں تو غریب ہوں، چکن پکا سکتا ہوں، دیسی مرغ تو ویسے ہی مہنگا ملتا ہے. کہنے لگے میں اللہ پاک جل شانہ نے ایسی شان کریمی. ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا، میں دلی دروازے گیا تھا، وہاں باہر وہ دیسی مرغے والے کھڑے ہوتے ہیں، ان سے میں نے دیسی مرغ 3 ذبح کرائے ہیں، ایک اپنے پاس رکھا ہے، 2 تجھے ہدیہ دینے آیا ہوں. میں نے کہا یا اللہ اس کے دل میں کس نے ڈالا تھا؟ سوچتا رہا، پھر میں نے کہا میں نے وہ آیت جو پڑھی تھی. اب میں نے اس سے کہا دیسی مرغ تو کھا لیا اس آیت کی برکت سے، اب اللہ سے رزق روحانی بھی مانگ. تو رزق مانگنا ہے، جسمانی بھی اور روحانی. دیکھو جسم کی خوراک مٹی سے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں، روح کی خوراک نور ہے اعمال کا. ان راہوں پہ چلتے ہوئے جتنی مشقتیں آئیں گی، جتنی مصیبتیں آئیں گی، اس سے ایک نور اٹھتا ہے. ایک چیز بتا دیں، آٹے میں جتنا زیادہ خمیر ڈالیں گے اتنا آٹا زیادہ پھولے گا، اور اس کے اندر سے خمیر کی ایک خاص بو ہوتی ہے، خوشبو یا بو ہوتی ہے نا. جتنی بھی زیادہ زندگی میں مشقتیں تکلیفیں آئیں گی، اللہ کی محبت میں چلتے ہوئے، اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے، اتنا خمیر زیادہ پڑے گا، اتنا خمیر جلد اٹھے گا، اتنی بو خوشبو زیادہ آئے گی. اللہ پاک سے رزق مانگنا ہے، اللہ میرے رزق میں وسعت عطا فرما، میری نسلوں کے رزق میں وسعت عطا فرما، آنے والی نسلوں کے رزق میں وسعت عطا فرما. اللہ مجھے فاقوں سے بچاؤ، میرا ایمان کمزور ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ فاقے میرے ایمان کو مجھ سے لے کے چلے جائیں. اللہ مجھے فاقوں سے بچا، اللہ مجھے تنگ دستی سے بچا، اللہ مجھے غربت سے بچا. دیکھو دوستو، ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، کبھی فاقے نہ مانگنا، غربت اور تنگ دستی نہ مانگنا. میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کو پسند فرمایا، فقیر کو پسند فرمایا.
میں اس دن حدیث دوستوں کو پڑھ کے سنا رہا تھا، الخیر میں چھپی تھی. میں نے کہا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فقراء مہاجرین کے وسیلے سے اللہ کی مدد کی دعا مانگتے تھے، خود میرے نبی علیہ السلام سے. ہاں، اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ مانگنا جائز ہے، حرام نہیں ہے. انبیاء کا، اولیاء کا، صالحین کا یہ وسیلہ. خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط حدیث ہے کہ فقراء مہاجرین ان کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، اللہ سے مدد مانگتے تھے. فقر کی اور غربت اور تنگدستی کی دعا نہ کرنا، یا اللہ مجھے فاقہ دے، یا اللہ مجھے فقر دے، یا اللہ مجھے تنگدستی دے. ایک شخص نے دعا کی، جب بخار کی فضیلت سنی نا، بخار کی فضیلت کہ ایک دفعہ اگر ایک دن کا جس کو بخار آ جائے اس کو 3 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے اور بھی فضائل ہیں. یہ سنی نا، انہوں نے دعا مانگ لی کہ یا اللہ مجھے سارا دن، ساری زندگی بخار رہے، ساری زندگی بخار رہے. اور ایک شخص نے کیا کیا، اپنے بالوں کو سر سے باندھ کے چھت سے باندھ دیا کہ میں نہ لیٹ سکوں، نہ سو سکوں، نہ اونگ آئے، اور میں ہر پل اللہ کی عبادت کرتا رہوں. لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ناپسند فرمایا. فاقہ نہ مانگیں، مشقت نہ مانگیں، آزمائش نہ مانگیں، امتحان نہ مانگیں، ابتلا نہ مانگیں، مفلسی نہ مانگیں، غربت نہ مانگیں. آ جائے تو پھر صبر بھی کر لیں. تو اس رات میں رزق مانگنا ہے اللہ پاک سے. اس رات میں اللہ پاک جل شانہ سے رزق مانگنا ہے. یا اللہ میرے اور میری نسلوں میں رزق کی وسعت عطا فرما. اچھا کیوں نہ مانگیں جب میرا مولا کریم خود پہلے آسمان پہ تشریف لا کے منادی کر رہے ہیں. کوئی مانگنے والا جس کو عطا کیا جائے، کوئی بخشش چاہنے والا، کوئی رزق چاہنے والا، کوئی صحت چاہنے والا، اللہ جل شانہ کی طرف سے خود، میرے اللہ کی طرف سے خود اعلان ہو رہا، اور فرشتے گلیوں اور کوچوں میں منادیاں کر رہے ہیں. اللہ اکبر، منادیاں کر رہے ہیں. میرا رب دینے کو تیار اور میں غفلت میں ہوں، اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا. میرا رب دینے کو تیار ہے اور میں غفلت میں ہوں، اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا. میرا اللہ دینے کو تیار ہے اور میں غفلت میں ہوں، اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا. میرے اللہ نے موقع دیے ہیں، یہ چانس میں عرض کر رہا ہوں، چانس دیے ہیں بخشش کے، اپنے قرب کو پانے کے، اپنے تعلق پہ قریب آنے کے. میرے اللہ نے یہ موقع دیے ہیں، ان موقعوں سے فائدہ اٹھائیں. تو دوسری چیز کیا مانگنی ہے؟ رزق مانگنا ہے. شب برات میں جو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، پہلی چیز کیا مانگی؟ بخشش. اور دوسری چیز رزق مانگنا ہے. رزق مانگنا ہے اور روحانی رزق بھی مانگنا ہے. روحانی رزق، میں جس کو روحانی رزق وافر ملتا ہے اس کو زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑتی. یہ بتاؤ جس کو رزق وافر ملتا ہے اس کو زیادہ مشقت کرنی پڑتی؟ ہر چیز اس کو میسر ہوتی ہے، دنیا کی ہر نعمت اس کو میسر ہوتی ہے. اس کو پانی حاصل کرنے کے لیے گڑھا نہیں کھودنا پڑتا، اس کے لیے ہر وقت ہر چیز میسر، آسانی سے، سہولت سے. دنیا کی ہر نعمت. اگر رزق روحانی مانگ لو گے اللہ سے، یہ میرا نقطہ یاد رکھنا، اللہ جل شانہ عبادت کی توفیق ایسے عطا فرمائیں گے، ایسے عطا فرمائیں گے، عبادت کی توفیق ایسے عطا فرمائیں گے کہ انسان کو عبادت کے اوپر اللہ پاک عافیت عطا فرمائیں گے اور عبادت کی مشقت سے بچا دیں. آج ایک صاحب کہنے لگے نیند کھل جاتی ہے، 1.5 گھنٹہ تک سویا رہتا ہوں، نماز فجر نہیں پڑھ سکتا. فرمایا اللہ پاک گناہ کی توفیق سے فجر کی توفیق چھین لیتا ہے، گناہ کی زیادتی سے فجر کی توفیق چھین لیتا ہے. اور جو شخص یہ سمجھے کہ مجھے فجر سہولت سے میسر ہے، ایک طاقت ہے جو مجھے کھڑا کر دیتی ہے، سمجھ لے کہ اللہ سے کچھ میرا راہ و رسم ہے. راہ ہے فجر کی توفیق جس کو ہو جاتی ہے،
وہ سمجھ لے کہ راہ و رسم میرا کریم کے ساتھ ہے. اور جس کو فجر سے پہلے تہجد کی توفیق عطا ہو جائے تو وہ سمجھ لے میرے اللہ کے ساتھ معرفت ہے. ایک دفعہ میرا پورا درس اس معرفت پہ تھا. کسی کو یاد ہے؟ بول گئے. اور کہتے جی خط کس کی معرفت بھیجنا ہے؟ لکھتے ہیں نا خط کہ خط کس کی معرفت بھیجنا ہے. جس کی اللہ کے ساتھ راہ و رسم ہو گئی، معرفت ہو گئی، ان کو راستوں کا پتہ ہے، دروازوں کا پتہ ہے، گلیوں کا پتہ ہے، مکان نمبر کا پتہ ہے، اسے ہر چیز کا پتہ ہے، اس کے لیے کون سی مشکل ہے؟ رزق روحانی مانگے پھر نماز کے لیے کہا نہیں جائے گا، پھر یہ خود کہنے والا ہوگا. پھر قرآن اس کو بلائے گا نہیں، یہ قرآن کو ڈھونڈنے والا ہوگا. پھر قرآن کے اندر لذت اور مزہ اور قرآن کے اندر چاشنی ہوگی. پھر قرآن کو چھوڑے گا نہیں، پھر قرآن کو چومے گا. پھر یہ تسبیح کو نہیں چھوڑے گا، پھر تسبیح اگر اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگی اس کا قلب جاری ہوگا. میں نے ایک چیز دیکھی بڑے عرصے کے بعد یاد آئی. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ بعض اوقات نا یہ زبان ایسے نکال کے دیکھ رہے ایسے زبان نکال کے ہاتھ میں پکڑ لیتے تھے اور پھر بیت الخلاء میں جاتے تھے. اور کئی بڑوں کے بارے میں سنا کہ زبان اللہ جل شانہ کے ذکر میں اتنی رب اللسان ہو گئی تھی، اتنی جاری ہو گئی تھی کہ اب یہ بیت الخلاء میں بھی جا کے یہ ذکر سے جو ہے وہ اس کو بے ساختہ اس میں ذکر جاری ہو جاتا تھا. یہ رزق روحانی ہے، وافر ہے، وافر ہے، وافر. یہ رزق روحانی ہے. یہ اللہ جل شانہ سے مانگے، اللہ رزق روحانی وافر عطا فرما. اپنے نام کی لذت، اپنے نام سے آشنائی، درود پاک کے اندر کھو جانا، اللہ یہ عطا فرما. کتنا خوش قسمت انسان ہے جس کو ایک وضو کے بعد دوسرے وضو کی توفیق مل جاتی ہے اور ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور کرتا اس لیے اللہ تو راضی ہو جا، دکھاوے کے لیے نہیں. کتنا خوش قسمت انسان ہے آج کے دور میں جس کو روزانہ قرآن پاک کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے. میں اپنے اس دن دوستوں سے کہہ رہا تھا، یہاں جو حضرات یہاں مقیم ہیں خانقاہ میں کہتا تھا، میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا تمہیں کچھ بھی نہ ملے نا یہاں، یہ جو نماز فجر کے بعد روزانہ ہمارا معمول ہے، نماز فجر کے بعد روزانہ سورۃ یاسین پڑھی جاتی ہے. ہر بندے کے ہاتھ میں سورۃ یاسین دے دی جاتی ہے اور سورۃ یاسین پڑھتے ہیں. اور جو حافظ حضرات ہیں ان سے عرض کیا ہے کہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ جتنی دفعہ پڑھ سکیں اور پھر اس کے بعد دعا کی جاتی ہے. فرمایا جو بندہ نماز فجر کے بعد کسی سے کلام نہ کرے اور سورۃ یاسین پڑھے اور اللہ سے جو مانگے اللہ عطا کر دیتا ہے. میں ان دوستوں سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا اللہ والے کچھ بھی نہ ملے، کچھ بھی نہ ملے، یہ جو سورۃ یاسین کی نعمت عطا ہو گئی ہے نا، عطا ہو گئی ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو ساری کائنات کے خزانے اس پہ قربان ہو جائے. اتنی بڑی نعمت ہے. اور پھر اس سورۃ یاسین کو جتنے پڑھتے ہیں، جیسے یہ پانی آپ حضرات ذکر کرتے ہیں، ہر بندے سے کہتے ہیں کہ اس گلاس پہ پھونک مار دیں، اس پانی میں ڈال دیا جاتا ہے اور لوگ پانی لے جاتے ہیں. مجھے اس دن بندہ کہنے لگا جی میں دم والا پانی لے جاتا ہوں، بچوں کو پلاتا ہوں، ہر وقت پیتا ہوں، میرے گھر میں بیماری نام کی چیز ہی نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے. یہ نعمتیں ہیں، ان کی قدردانی کریں. یہ نعمتیں ہیں، ان کی قدردانی کریں. اللہ جل شانہ سے مانگیں، یا اللہ میرے جسم کو عبادات کا عادی بنا، رزق عطا فرما. یہ شب برات کی خاص دعا ہے.
کہ اللہ مجھے رزق روحانی عطا فرما. جہاں رزق جسمانی مانگے، روٹی مانگے اللہ پاک سے، کاروبار مانگے، وسعت مانگے، سواری مانگے، اللہ پاک جل وعلا سے صحت مانگے، عافیت مانگے، اگر کوئی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، ان کا حل مانگے، تکلیف کا ازالہ مانگے، سب چیزیں مانگے، لیکن رزق روحانی سے غافل نہ ہونا. اللہ وہ جسم عطا فرما جس جسم کا انگ انگ رواں رواں تیری اطاعت پہ ایسے ہو جیسے پیاسا پانی کی طرف لپکتا ہے اور بھوکا کھانے کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اللہ میرے جسم کو اعمال اور عبادت میں اتنا عادی بنا دے کہ بس تیری شان اور تیری نام اور تیرے حبیب کی غلامی کے لیے میرا جسم ایسے دیوانہ ہو جائے. اور جو تیسری چیز مانگنی ہے وہ مانگنی ہے عافیت. کیا مانگنی؟ ہاں. اور یہ اس وقت معاشرے کے اندر سے، عالم بھر کے اندر سے جو چیز چھن گئی ہے وہ عافیت چھن گئی. پیسے والا بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے، مالدار بھی پریشان ہے، فقیر بھی پریشان ہے، ہر شخص پریشان ہے، بے سکون ہے. معاشرے میں سکون نہیں. گھروں کے اندر بڑے بڑے لوہے کے مضبوط گیٹ لگا، کمرے بند کر پھر بھی مطمئن نہیں. گاڑیوں کے اندر شیشے چڑھا کے مطمئن نہیں. ہر شخص پریشان. اللہ جل شانہ نے پریشانی کا ایک عذاب پھینکا ہے. ایک بارش ہوئی ہے جو گھر گھر کے اندر داخل ہو گئی ہے. تو پریشانی کا جو حل ہے وہ عافیت ہے. عافیت ہے. اللہم انی اسألک العفو یہ دعا ہے پوری. اللہ میں تجھ سے عفو کی، عافیت کی اور دائمی عافیت کی اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. تو تیسری جو دعا مانگنی عافیت مانگنی ہے. یہ بیماریوں پہ بہت زیادہ خرچ نہ ہونا عافیت ہے. چھوٹا موٹا لگ جانا، اسی میں کفایت ہو جانا، یہ عافیت ہے. بڑے حادثے نہ ہونا عافیت ہے. بڑے نقصان سے بچ جانا عافیت ہے. اور اللہ جل شانہ نے تیرے من کے اندر بہت حرص نہیں ڈالا جو حرص تجھے حرام کی طرف متوجہ کر دے کہ تم مال کمائے اور یہ گاڑی اور فلاں چیز لے. عافیت ہے یہ. اللہ پاک نے تجھے حلال میں قناعت دی ہے. عافیت ہے. تیری آنکھوں کو باقی رکھا ہے. عافیت ہے. میں عرض کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں یا مجھے بولنے کی توفیق دے دی، آپ مجھے دیکھ رہے، میں آپ کو. عافیت ہے. میں گھر سے نکلا اور واپس چلا گیا گھر میں. عافیت سے. عافیت ہے. کیچڑ سے نکلا، پھسلا نہیں، ہڈی ٹوٹ جاتی، 6 مہینے سال کے لیے بستر پہ پڑا رہتا، پلیٹیں لگتی، سکریو لگتے، آپریشن ہوتا. عافیت ہے. ایک پل کے اندر کیا سے کیا ہو جائے کچھ نہیں ہوا. عافیت ہے. بچے سکول گئے، واپس سلامت آ گئے. عافیت ہے. ارے اللہ والو، لقمہ کھایا، ہضم ہو گیا، خون بنا، طاقت بنی. عافیت ہے. لقمہ اجازت لیتا ہے، الہی یہ بتا میں بیماری بن جاؤں یا شفا بنوں. حکم ہوتا ہے تو وہ بیماری بنتا ہے. کہتے ہیں فلاں کھایا، فوڈ پوائزن ہو گیا، فلاں کھایا، یہ ہو گیا. ارے وہی لقمہ وہی کھانا تو سارے گھر نے کھایا تھا. پھر وہ بیمار کیوں نہیں ہوئے؟ تم بیمار کیوں ہو گئے؟ معلوم ہوا وہ لقمہ عافیت نہیں بنا. تو اللہ پاک جل شانہ سے بخشش مانگنی ہے، اللہ پاک سے رزق مانگنا ہے اور اللہ پاک سے عافیت مانگنی ہے. یہ 3 دعائیں کرنی ہیں. 3 دعائیں کرنی ہیں اور اللہ پاک جل شانہ توفیق عطا فرما دے صلاۃ و تسبیح کی، تو اس سے بڑی نعمت نہیں ہے. صلاۃ و تسبیح وہ عبادت ہے جو حدیث سے ثابت ہے اور وہ عبادت ہے جو رزق کی وسعت کے لیے لاجواب ہے. صلاۃ و تسبیح میں ایک نقطہ بتا دوں. صلاۃ و تسبیح میں ہے تیسرا کلمہ پڑھنا. تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں نا، تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں. بعض ہمارے دوست تیسرا کلمہ
آپ حضرات کو فقیر جب بیعت کرتا ہے تو اس میں انشاءاللہ وہ کارڈ چھپ کے آ رہے ہیں، جس بیعت کے لیے جو چیزیں شرائط ہیں وہ ہر کسی کو وہ کارڈ دے دیا جائے گا. وہ کارڈ چھپ رہے ہیں انشاءاللہ، امید ہے آئندہ ہفتے تک آپ کو مل جائیں گے. بہنیں بھی بیعت ہوتی ہیں تو پوچھتی ہیں جی ہمیں کیا پڑھنا ہے، کیا شرائط ہیں، کیا سلسلہ ہے یا کیا ہے، وہ ساری چیزیں اس میں موجود ہوں گی. تو تیسرا کلمہ جب ہم پڑھتے ہیں نا، تیسرے کلمے میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آگے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ضرور پڑھا کریں. فرمایا عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اس کے 99 فائدے ہیں. 99 فائدوں میں تو یہ ہے کہ اللہ پاک ایک فائدہ اس کا صرف اتنا ہے کہ اللہ اس سے دنیا کی ساری مشکلوں کی کفایت کر دیتے ہیں، کفالت کر دیتے ہیں اور مدد کر دیتے ہیں اور نصرت کر دیتے ہیں. صلاۃ و تسبیح کے اندر تیسرا کلمہ ہے. جو شخص شب برات میں صلاۃ و تسبیح پڑھے گا، اب تک اس کے جو مشاہدات میں نے کیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لوگوں نے مجھے لکھے وہ بھی بتا دیتا ہوں، میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو مجھے فرمائے وہ بھی بتا دیتا ہوں. وہ عبادت بتا رہا ہوں جو مسنون عبادت ہے. صلاۃ و تسبیح ہر روز پڑھ سکتے ہیں، یہ صرف اس کے لیے مقرر نہیں ہے، یاد رکھیے گا شب برات کے لیے مقرر نہیں ہے، لیکن چونکہ بہت بڑی عبادت ہے اور ایک باکمال عبادت ہے، اس لیے اگر اس رات میں پڑھا جائے تو قبولیت بہت زیادہ ہے، مقبولیت بہت زیادہ ہے. ویسے تو آپ سارا سال میں جس وقت چاہے پڑھ لیں، اس کے لیے جگہ دن کوئی مقرر نہیں ہے. ایک صاحب نے اپنا تجربہ بتایا، کہنے لگے میرے اوپر ہر وقت منفی سوچیں، وسوسے، خودکشی کے خیالات. میں نے انہیں عرض کیا تھا کئی سال پہلے کی بات ہے، 10-15 سال پہلے کی بات ہے. میں نے کہا شب برات میں صلاۃ و تسبیح پڑھ، 1 دفعہ پڑھ لے، 2 دفعہ پڑھ لے، 3 دفعہ پڑھ لے، 4 دفعہ پڑھ لے، جتنے زیادہ پڑھ لے. کہنے لگے کہ وہ دن اور آج کا دن اللہ پاک نے مجھے ان وسوسوں سے عافیت عطا کرنی. ایک صاحب کہنے لگے میری اہلیہ کو وسوسوں کی بیماری تھی، نہاتے 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 3 گھنٹے بانس کے اندر ایک ایک چیز کو بار بار دھونا، ہاتھوں کو بار بار دھونا، ہر چیز کو تکرار کرنا بار بار، سارا گھر تنگ، گھر کا ماحول خراب، پریشان، وسوسے ہی وسوسے، وسوسے ہی وسوسے، وسوسے ہی وسوسے. لیکن میں نے ان سے عرض کیا کہ صلاۃ و تسبیح پڑھیں. میری طرف سے میں نے بتا دیا. اور لیکن صلاۃ و تسبیح پڑھنی تھی، 1 دفعہ پڑھی، دوسری دفعہ پڑھی. اور کہنے لگے اس کو صرف خود ہی ہنس کے کہنے لگے کہ اس کو صلاۃ و تسبیح میں وسوسہ آ گیا. وہ کیسے؟ کہنے لگے اس نے کہا کہ نہیں میں نے پہلی صلاۃ تسبیح ٹھیک نہیں پڑھی تھی، اب دوسری ٹھیک پڑھوں گی. اس کو پھر دوسری وسوسہ آ گیا. کہنے لگی اس نے ساری رات صلاۃ و تسبیح میں گزاری، ساری رات. اور فجر کے بعد بیچاری نڈال ہوگی تو نڈال نہ ہونا تھا، کیا ہونا تھا. کہنے لگے وہ تکلیف تو ہوئی، لیکن اس دن کے بعد اللہ کریم کی نام کی برکت دیکھے اس کے وہ وسوسے ختم ہو گئے. بس یوں جاتی ہے 10 منٹ میں نہا کے آ جاتی ہے، 5 منٹ میں وضو کر لیتی ہے، نہ صابن ظاہر کرتی نہ کچھ، سب وسوسے ختم ہو گئے. اچھا اس سے پہلے میرا اس میں تجربہ نہیں ہوا تھا. پھر میں نے اس کو انگزائٹی، ڈپریشن، سٹریس، اس قسم کے مسائل میں گھرے ہوئے، ٹینشن کے مسائل میں گھرے ہوئے لوگوں کو بتانا شروع کیا. اور ویسے بھی جو ٹینشن والے لوگ ہوتے ہیں ان تو میں کہتا ہوں روزانہ پڑھ لیا کریں. کسی وقت کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب وقت مل جائے. کوئی جگہ مقرر نہیں ہے، جہاں جگہ مل جائے، سفر میں، حضر میں، جہاں بھی ہیں. ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا بس میں نے کہا پڑھ سکتا ہے تم؟ ہاں جی پڑھ سکتا. اگر مسافرت میں ہے، ٹرین میں ہے، نفل واحد عمل ہے، یہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. نفل، صرف نفل کی بات کر رہا ہوں. نفل باوضو ہونا، اس نے پڑھنا شروع کر دیا. کتنا
कितने टेंशन के लोग ऐसे थे। एक बहुत बड़ा डॉक्टर मेरे पास आया कराची में, आगा खां अस्पताल का बहुत बड़ा न्यूरो सर्जन था, बहुत बड़ा। मुझे कहने लगा टेंशन की गोलियां खा के थक गया, सुने आप कुछ पढ़ने को बताते हैं। मैंने कहा सलात तस्बीह आती है? कह सुनी नहीं, आती नहीं है। मैंने उनकी तरकीब लिख दी। बस मैंने कहा हर किताब में इसकी तरकीब मिल जाती है, ये पढ़ा करें। कहने लगा मैं ज्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता, डिप्रेशन ने मेरी आसाब खत्म कर दी। मैंने कहा बैठ के पढ़ ले। उसने बैठ के पढ़ना शुरू कर दिया। रोजाना पढ़ें, किसी वक्त पढ़ लें, बैठ के पढ़ना शुरू कर दिया। हर माह कराची में क्लिनिक करता था, गया तारिक रोड पे, फिर गया ना, एक माह छोड़ के दूसरे माह फिर वो तशरीफ लाए। कहने लगी जी मेरे साथ अब सूरत हाल ये हो गई है कि अब मुझे 6 घंटे नींद आती है बगैर गोलियों के, और जो सारा दिन बोझ रहता था और पता नहीं जिंदगी अजीरन थी, न जीने की खुशी, न मौत का गम, न कोई परेशानी, हर वक्त मेरे लिए शाम ही शाम होती थी। कहने लगे ऐसे महसूस होता था जैसे दिन डूब रहा हो ना तो हल्का हल्का अंधेरा छाता है। कहने लगे सारा दिन ऐसे महसूस होता था। कहने लगे अब मेरे लिए उजाला हो गया है। कितने लोग ऐसे मिले जिनकी रिस्क की तंगी थी, कितनी बेटियां ऐसी हैं जिनकी जो है रिश्तों का मसला था, उनके रिश्ते नहीं हो रहे थे। अगर 15 शाबान में शब बारात में सलात और तस्बीह पढ़ें और गिड़गिड़ा के पढ़ें और भिगारी बन के पढ़ें, उसके बड़े अजीब कमालात देखें सलात और तस्बीह के। और फिर इसके बाद एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ें, एक तस्बीह पढ़ें रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरत हसनतम व किना अज़ाब। एक तस्बीह इस दुआ की पढ़ें, मसनून दुआ है, और एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की पढ़ें, क्योंकि तीसरा कलमा तो आपने पढ़ लिया अंदर। ये अमल बता रहा हूं खुसूसी शब बारात का, आजमूदा अल्लाह वालों का। यानी तकरीबन 22-23 साल तो मुझे हो गए हैं इस अमल को लोगों को बताते बताते। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। एक तस्बीह की, एक तस्बीह दुरूद शरीफ की, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू, या दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, एक तस्बीह की, और एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की। अब फिर अल्लाह से दुआ कर। अल्लाहु अकबर। ऐसा दुआ में दिल लगता है, ऐसा दुआ के अंदर दिल जुड़ता है, ऐसी तबीयत के अंदर मजा आता है, और ऐसा अल्लाह के साथ ताल्लुक बनता है, आप गुमान नहीं कर सकते। इसके लिए मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है, नफिल खुद अफजल भर में है। इसके लिए कोई महफिल बनाने की जरूरत नहीं है। तन्हाई की वो इबादत जिसमें तू और तेरा रब हो, उसमें दिल ज्यादा लगेगा नहीं लगेगा? जिसमें तू और तेरा रब हो बस, और कोई ना हो, तन्हाई की वो इबादत। सलात और तस्बीह पढ़ अल्लाह जल्ल शानहू के ध्यान के साथ, एक दफा पढ़। मैं एक अल्लाह वाले की खिदमत में था, तो मस्जिद में मगरिब की नमाज पढ़ी, उनके घर के साथ मस्जिद थी, हजरत ने जमात कराई। एक साहब आए और उन्होंने नमाज मगरिब जमात से पढ़ी, उसके बाद सुन्नतें पढ़ के फिर उन्होंने अवाबीन के 20 नफिल पढ़े। फरमाने लगे इससे बेहतर था ये 6 पढ़ लेता। 2 सुन्नतें पढ़ी थी, 2 नफिल पढ़े, 2 और साथ पढ़ लेता, ये अवाबीन भी हो जाती। उसने जिस तेजी से और जिस रफ्तार से और जिस कैफियत से सजदे दिए, इससे बेहतर था 6 पढ़ लेता। आप एक सलात और तस्बीह पढ़ें, अल्लाह 2 की दे दे तौफीक, 4 की दे दे, 6 की दे दे, एक पढ़ें, लेकिन हर लफ्ज के अंदर मेरे मौला का ध्यान हो। तो हो किसी भी हाल में मौला से लो लगाए जा, कुदरत जल जलाल में क्या नहीं गिड़गिड़ाए जा। चैन से बैठे का अगर काम के क्या रहेंगे पर, गोना निकल सकेगा मगर पिंजरे में फड़फड़ाए जा। अगर अल्लाह के ध्यान के साथ सुभान अल्लाह,
اس پہ اللہ کے دھیان تصور ہو، میرا اللہ ساری حاجتوں، ساری مجبوریوں اور سارے عیبوں نہایت پاک ہے۔ اللہ مجبوریوں سے پاک ہے، اللہ حاجتوں سے پاک ہے، اللہ عیبوں سے پاک۔ یہ مجبوری عیب ہے، یہ حاجت عیب ہے۔ کھانا پینا، سونا جاگنا، کپڑے لباس، سردی گرمی کا اثر، دکھ درد، یہ ساری مجبوریاں ہیں، میرا اللہ اس سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کو میں نے حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ یہ پڑھتے تھے کہ نارائن ہرے نارائن ہرے نارائن ہرے، میں نے پڑھا تھا نا، حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ پڑھتے تھے کہ اللہ کی محبت میں ہندی کا یہ بھجن ہے، ہندی کی یہ منقبت ہے۔ تو سبحان اللہ آتے ہی اللہ کی پاکی ہو، الحمدللہ، اللہ ساری تعریفیں، اس کے ایک ایک لفظ پہ دھیان کر کے پڑھیں، وہ صلاۃ و تسبیح۔ یاد نہیں ہے میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ تصور والا وضو کریں، یاد ہے؟ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے مجھے بتایا کہ جو تصور والا وضو کیا اس میں جو نماز کا دھیان ملا، اس میں جو نور ملا، اس میں جو اللہ کا تعلق نصیب ہوا۔ اور مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں روز وضو کر کے سوتا تھا، کہنے لگے میں نے تصور والا وضو کیا، تصور والا وضو کیا اور وضو کر کے سویا، ساری رات میں نے سویا تو رہا، محسوس کی کہ میرے سینے کے درمیان کوئی سبز قسم کی لائٹ ہے، جلتی بجھتی ہے، اس طرح تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، اس طرح زیادہ ہوتی ہے۔ کہنے لگے یہ کیا ہوگی؟ میں نے کہا میرا خیال ہے کہ حدیث کے الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں، آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص باوضو سوتا ہے اس کے سینے کے اور لباس کے درمیان اللہ ایک فرشتے کو بٹھا دیتا ہے جو ساری رات اس کو جو ہے اللہ اللہ کرتا رہتا ہے وہیں بیٹھ کے، فرشتے کو بٹھا دیتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ اس کے سینے۔ تو میں نے جیسے عرض کیا تھا نا کہ تصور والا وضو ہو، اسی طرح تصور والی صلاۃ و تسبیح ہو، اس میں تھوڑا سا وقت زیادہ لگ جائے گا۔ کیا کہا کہ تو 20 رکعت نماز توابین نہ پڑھتا، اس سے بدلے 6 رکعت پڑھ لیتا، اس سے بہتر تھا کیا پڑھ لیتا؟ 6 پڑھ لیتا۔ دھیان والی صلاۃ و تسبیح پڑھ، تیرے مسئلے حل ہوں یا نہ ہو دیکھ تو سیکھ۔ رزق کے لیے، وسعت کے لیے لاجواب چیز ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے پولٹری کا کام کرتا ہوں، جب وہ غالباً 6-7 ہفتے کا ہوتا ہے وہ کام، کوئی اس طرح کا ہوتا ہے، کہنے لگے جب 5واں ہفتہ ہوتا ہے سارے مر جاتے ہیں یا اکثر مر جاتے ہیں، خرچہ ہی پورا نہیں ہوتا۔ میں نے اس سے عرض کیا کہ جہاں پولٹری کا کام ہے وہاں کوشش کر ناپاک آدمی نہ ہو، نجس آدمی نہ ہو، گناہ نہ ہو، اور وہاں صلاۃ و تسبیح پڑھ، روزانہ جا۔ میں نے کیا کرتے ہیں کہ اللہ نوکری نگرانی کرتا ہوں، میں نے خود تو کچھ نہیں کرتے کہ نہیں، میں نے نوکروں کو پتا ہے صاحب کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، ہاں نماز میں ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے۔ اور ہم حرم میں تھے تو ایک صاحب کا موبائل آ رہا تھا، اس نے جیب سے نکالا موبائل آن کر کے کہنے لگا بعد الصلاۃ، بس موبائل بند کر دیا نماز کے بعد، میں اس وقت میں نماز میں ہوں۔ ایسا نہ ہو۔ اور اس نے بتایا، اس نے کہا جی اللہ کی رحمت اور کریمی ہوئی، رزق کی وسعت کے لیے تو شب برات میں صلاۃ و تسبیح پڑھ، 1 پڑھ، 2 پڑھ، 1 تسبیح درود شریف کی، 1 تسبیح ربنا آتنا فی الدنیا کی پوری دعا کی، اور 1 تسبیح استغفار کی، 1 تسبیح استغفار کی۔ ہمارے کہ حضرت حافظ ضامن شہید صاحب رحمت اللہ علیہ، ہمارے بڑے بزرگ گزرے، حافظ شاملی کے میدان میں شہید ہوئے، ان کے بیٹے تھے حافظ محمد رفیق صاحب، بہت بڑے صاحب تصرف بزرگ تھے، بڑے صاحب کمال تھے، اور ان کی موت کا تذکرہ بھی ایسے آتا ہے، عصر کی نماز ہو رہی تھی، امام تکبیر کہہ رہا تھا، جب قد قامت الصلاۃ پہ پہنچا نا، انہوں نے ایسے جھک کے اپنے ساتھ کے کھڑے ہوئے تیسرے آدمی سے کہا نماز کے بعد ہماری روانگی ہے، ہم سے کچھ لے لینا۔
انہوں نے سمجھا کہ یہ یہاں سے اکثر شاملی سے کاندھلا وغیرہ آتے جاتے رہتے ہیں، ایک کہیں گے شاید وہاں جانا ہوگا انہوں نے، تو فرمایا نماز کے بعد جو ہے وہ سلام پھیرا، اور سلام پھیر کے عصر کے بعد جو تسبیحات کرتے ہیں بس وہی تسبیحات کرتے کرتے اللہ سے مل گئے۔ بہت بڑے صاحب کمال درویش تھے، ان کے تجربات میں بھی یہ بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، جو مجھے اپنے شیخ کے ذریعے ملی ہے کہ جو شخص شب برات میں 15 شعبان کی رات میں صلاۃ و تسبیح پڑھے اور دھیان والی پڑھے اور تصور والی پڑھے، ایسا دھیان ہو، ایسا تصور ہو جس میں اللہ کو ترس آ جائے۔ دیکھو ہر شخص کو اپنی تعریف پسند ہے، اور سب سے زیادہ تعریف میرے رب کو پسند ہے۔ ہاں، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں اتنی جو تیری شان کے مطابق ہے، جتنا تو اس کا اہل ہے۔ اللہ کی شان کیا ہوگی؟ فصلی علی محمد کما انت اہلہ، اور تیرے نبی پہ صلاۃ و سلام بھیجتا ہوں، درود بھیجتا ہوں جتنا تیرا نبی کی شان اور اس کا وہ اہل ہے۔ اللہ کی حمد بڑی اللہ کو پسند ہے۔ یہ تیسرا کلمہ شیطانی قوتوں پہ تلواریں پھر اور تیر چل جاتے ہیں، اور وسوسوں پہ اور جادو پہ اور جنات پہ اور اثرات پہ اور گھر کی نحوست پہ اور اٹکے ہوئے کام ہیں اور مقدمات ہیں، کوئی مسائل ہیں اور کوئی مشکلات ہیں اور کوئی پریشانیاں ہیں اور رشتے نہیں ہو رہے، دنیا کی زندگی کا کوئی نظام ہے تو اللہ سے مانگ، اور اللہ اگر توفیق دے ابھی سے پڑھ روزانہ رات کو اس تصور والی، دن کو اس تصور والی صلاۃ و تسبیح اور یہ عمل کر، اگر اللہ توفیق دے ہر شب جمعہ کو پڑھ، اگر اللہ توفیق دے 15 شعبان کے بعد اس کو مسلسل رمضان تک جاری رکھ، اگر اللہ توفیق دے تو روزانہ کر لیں، ہفتے کے بعد کر لیں، مہینے کے بعد کر لیں۔ یہ بڑا زبردست عمل میں آپ سب کو اجازت دے رہا ہوں، آپ جس کو اجازت دیں اس کو بھی اجازت ہے۔ یہ بڑا طاقتور عمل دے رہا ہوں آپ کو۔ اور جب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اس میں دنیا کا تصور کریں، بلکہ میرے حضرت فرماتے تھے ایک لمحے کے لیے رک جائیں اور دنیا کی جو مقاصد ہیں ان کا تصور کر لیں، اللہ دنیا مجھے یہ عطا فرما۔ اور درود شریف پڑھتے ہوئے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا استحضار ہو، خیال ہو، دھیان ہو، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا استحضار اور خیال اور دھیان ہو، درود شریف پڑھتے ہو۔ اور استغفار کرتے ہوئے اپنے گناہوں پہ، اپنی کوتاہیوں پہ سخت ندامت ہو۔ اب سوچیں وہ شان کریمی جو پہلے آسمان پہ، ذرا تصور میں آیا آپ، میرا اللہ پہلے آسمان پہ آ گیا، اچھا اللہ تو شارم کے قریب ہے، یہ آپ کے اور میرے قرب کے لیے میرا رب فرما رہا ہے، ورنہ اللہ تو آسمانوں کی نشستوں سے پاک ہے، یہ میرے آپ کی سہولت تسلی کے لیے۔ ماں دور ہوتی ہے، بچہ رو رہا ہوتا ہے، ماں نے اٹھانا ہوتا ہے، کہتی آ رہی ہوں، وہ تسلی ہوتی ہے۔ میرا رب میرے بہت قریب آ گیا، اور پھر قریب آ کے منادیاں ہو رہی، مانگنے والا، پانے والا، عطا والا، آ جاؤ، کوئی ہے جو رزق کی وسعت مانگتا ہو، ہے کوئی دولت مانگتا ہو، ہے کوئی عزت مانگتا ہو، ہے کوئی وقار مانگتا ہو، ہے کوئی شان و شوکت مانگتا ہو۔ اچھا ادھر میرے رب کی طرف سے منادی آ رہی، اور ادھر کیا ہو رہا؟ یہ مسلسل اللہ کی شان بیان کر رہا، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی، یہ شان بیان کر رہا۔ اچھا ادھر شان ساری اس نے بیان کی، اور تصور اور دھیان کے ساتھ، تصور دھیان اس لیے کہہ رہا ہوں، سائل جو ہے نا بھکاری فقیر، وہ بھی مانگتے ہوئے دیکھے ادھر اور کہیں گے آپ سے روپے کا 5 روپے کا سوال، آپ توجہ ہی نہیں کریں گے۔ کبھی فقیر کو دیکھا آپ نے؟
اس کا من اس کا تن اس کا انگ سوالی ہوتا ہے، اس کا لہجہ سوالی، اس کا ذہن سوالی، اس کی آنکھیں سوالی، اس کا ہاتھ سوالی، اس کا جسم سوالی، اس کا لباس سوالی، اس کا زندگی کا دن رات سوالی ہوتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں سوالی من کے ساتھ تصویر پڑھیں، اس کا مزہ بھی دیکھیں، پھر اس کی قبولیت بھی دیکھیں، پھر اس کی لذت بھی دیکھیں، پھر اس کو آسمانوں کے دروازے جا کے کھٹکھٹاتا دیکھیں اور آپ کے لیے کھلواتا دیکھیں، ارے وہ تالے جو بند ہو گئے تھے وہ کھلتے دیکھیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے چوتھی ہماری نسل ہے، پراپرٹی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کروڑوں اربوں کی پراپرٹی ہے لیکن چوتھی نسل اب ہم ہیں جو کہ مر رہے ہیں، ہر بندہ تنگ دستی مر رہا ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ، مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا صلاۃ و تسبیح کے اس عمل کے ذریعے حل کروا اللہ سے، اور انشاءاللہ تو نفع پائے گا، تیری نسلیں بھی نفع پائیں گی۔ اس نے پڑھنا شروع کر دیا، اور میرے خیال میں جہاں تک یاد آتا ہے اس نے شعبان سے شروع کیا تھا، پرانی سی بات ہے، 15 شعبان کو اس نے پڑھا اور پڑھنا شروع کر دیا، پھر کہنے لگی جی میں وقتاً فوقتاً پڑھتا رہا، اور پھر رمضان میں پڑھتا رہا، کہنے لگی جی بس اسی میں اللہ نے آثار شروع کر دیے، اور پھر نظام بننا شروع ہوا، اور نظام بنتے بنتے اللہ پاک نے وہ سارا نظام ایسے تقسیم کر دیا کہ جو گمان ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ صلاۃ و تسبیح کی یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے، رزق کے لیے، رشتوں کے لیے، جادو کے لیے، اثرات کے لیے، بندش کے لیے، ناکامیوں کے لیے، نامرادیوں کے لیے، بڑے کمالات ہیں اس کے۔ ایک صلاۃ و تسبیح پڑھنے کے بعد پھر یہ ایک تسبیح ہوگی، یہ ذرا عمل پھر وضاحت سے سمجھ لیں۔ ایک دفعہ صلاۃ و تسبیح پڑھ لی، دھیان والی، تصور والی، اس کے بعد پھر ایک تسبیح درود شریف کی، پھر ایک تسبیح اس کی دعا کی، ربنا آتنا کی، اور ایک تسبیح پھر استغفار کی، دھیان والی، یہ بھی دھیان والی پڑھ کے پھر جتنی دیر صلاۃ و تسبیح میں لگائی تھی اتنی دیر دعا مانگ۔ ہاں، اپنی دعاؤں کے اوقات بڑھائیں اور تنہائیوں کی دعاؤں کے اوقات بڑھائیں، تنہائیوں کی دعاؤں اوقات بڑھائیں، صلاۃ و تسبیح اس انداز کی پڑھیں۔ اچھا، اللہ پاک نے توفیق دی، پھر صلاۃ و تسبیح پڑھیں، اور پھر دھیان والے صلاۃ و تسبیح پڑھیں، اور دھیان والے صلاۃ و تسبیح پڑھ کے اور پھر اسی طرح 3 تسبیحات یہ پڑھیں، اور پھر دعا کریں، اللہ پھر توفیق دے، پھر اسی طرح سے۔ لیکن ایک اہم بات جو بہت ضروری ہے، ساری عبادات ضرور کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کرتے کرتے سو جائیں اور فجر ضائع نہ ہو جائے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے، مجالس اور محافل مقرر ہوتی ہیں، بڑی لیٹ نائٹ رات تک جاتی ہیں، اور وہ رات کے 2 بجے 3 بجے پھر ختم ہوتی ہیں اور جا کے سو جاتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، محفل میں آنے والے اور کرانے والے اکثر فجر سے معروف ہوتے ہیں۔ محلے کی مسجد میں محلے دار سارے موجود ہوتے ہیں، اس محلے کی مسجد کی فجر کی نماز دیکھ لیا کرو جس رات تقریب ہو۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا خود کم ہوتے ہیں، جو حسب معمول والے بھی کم ہوتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں؟ کیا کریں؟ تھکے اتنے ہیں کہ آپ اٹھنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ ساری دنیا کی عبادتیں کر لیں، تسبیحات کر لیں، ذکر کر لیں، اذکار کر لیں، اللہ جانتا ہے فرض نماز کے ایک سجدے کو تیری کوئی عبادت نہیں پہنچ سکتی۔ فرض کا خیال رکھنا، فرض کا۔ تو یہ جو عمل میں صلاۃ و تسبیح کا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ آپ سب کو اجازت ہے، اور ایک اور عمل کی اجازت بھی دے دیتا ہوں۔ کوئی صلاۃ و تسبیح نہیں کر سکتا،
نہیں پڑھ سکتا, ویسے ہر بندہ پڑھ سکتا ہے. کون ہے جس کو تیسرا کلمہ نہیں آتا؟ اگر نہیں بھی آتا ابھی سے یاد کرنا شروع کر دے. 4 5 لفظ 6 لفظ تو سارے ہیں. اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ تو کس کو نہیں آتی؟ وقنا عذاب. درود شریف کس کو نہیں آتا؟ استغفار کس کو نہیں آتا؟ جو حضرات قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں, یہ ان کے لیے ایک چیز عرض کر رہا ہوں. سورۃ مائدہ کی وہ آیت جو میں نے آپ سے عرض کی, اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ, اس کی 101 دفعہ, ایک تسبیح اور ایک دفعہ یعنی 101 بار اول آخر 11 دفعہ درود شریف دھیان سے پڑھیں, اور پڑھ کے پھر آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ کی توکل, اللہ کی ذات کو متوجہ کر کے پھونک مارے اور کہے کہ الہی اس عمل کی برکت سے میرے رزق میں وسعت عطا فرما, اگر قرضے ہیں ختم فرما, غیب سے کفایت کفالت مدد فرما. آپ اس عمل کی تاثیر دیکھیں, بہت کچھ ملے گا. ایک تسبیح پڑھ لیں 101 دفعہ یا 121 دفعہ یا 313 دفعہ, یہ تعداد بتا رہا ہوں, پھر نہ مجھ سے پوچھیے گا. 101 دفعہ یا 100 یا 300 یا 786 دفعہ, جتنا اللہ توفیق دے دے, جتنا جس میں ہمت ہو. میں نے سارے سہولت کے پیکج بتائے ہیں, جس میں جو چیز سن لے آپ کو سہولت دے. عمل بڑا لاجواب ہے, بہت مقبول عمل ہے, بہت محبوب عمل ہے اور بہت مجرب عمل ہے. رزق کی وسعت کے لیے, برکت کے لیے, کمالات کے لیے, برکات کے لیے, غیبی خزانے پانے کے لیے, اللہ کی مدد کو لانے کے لیے, نسلوں میں کبھی غربت فاقے نہ ہو, نسلوں میں کبھی کمی نہ ہو, اس کے لیے یہ عمل لاجواب ہے. اور ساتھ تسبیح کا عمل لاجواب ہے. کیا خیال ہے اس دفعہ کی شب برات قیمتی بنے گی نہیں بنے گی, یا پٹاخوں میں گزار دو گے؟ باقاعدہ محبت سے, پیار سے لوگوں کو ترغیب دیں, محبت پیار سے. بھئی کیا کر رہے ہو, آتش بازی کیا کر رہے ہو؟ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں آتش بازی میں جن کے بازو اڑ جاتے ہیں, جن کی انگلیاں اڑ جاتی ہیں, جو آنکھوں سے اندھے ہو جاتے ہیں, اور جن کی راتیں ضائع ہو جاتی ہیں صرف اس آتش بازی میں. کتنے لوگ ہیں جن کو نقصان ہو جاتا ہے, اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف کھانے پینے کے سلسلے میں ہی لگے رہتے ہیں, پکانا اور کھانا, پکانا اور کھانا. نہیں اللہ والے, یہ رات تو بڑی مبارک رات ہے. اور پھر اس کریم کی کریمی دیکھیں, میرے اللہ کی رحمت اور میرے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی. اس رات کو اللہ نے چھپایا نہیں, تلاش کرتے رہو. نہیں, شب قدر کو چھپا دیا. جمعے کے دن ایک ساتھ ایسی ہے جس ساتھ میں جو مانگو قبول ہوتا ہے, اس کو بھی چھپا دیا. حدیث میں آتا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی جمعہ ایسا نہیں تھا جس کی عصر سے مغرب سے بیٹھ تک عبادت نہ کرتی ہیں. جمعہ دن ایک ساتھ ہے ایسی, اس ساتھ کو چھپا دیا. کیوں؟ تاکہ لوگ تلاش کریں, مشقت کریں. لیکن اس ساتھ کو واضح کر دیا, اس ساتھ کو واضح فرما دیا کہ 15 شعبان کی یہ ساتھ ہے, اور جس نے لوٹنا ہے لوٹ لو, کریم کے خزانے بھرے ہوئے. میں نے آپ کو بہت سے اعمال نہیں بتائے, میں نے آپ کو بہت سی چیزیں نہیں بتائی کہ آپ کہیں کہ وہ کریں یا وہ کروں. کیا خیال ہے؟ میں نے صرف دو تحفے دیے ہیں, 2 موتی دیے ہیں. ایک صلاۃ و تسبیح اور اس کے بعد 3 تسبیحات, اور ایک سورۃ مائدہ کی یہ آیت. میں نے 2 تحفے دیے ہیں. کوئی وہ کر لے یا وہ کر لے, دونوں کر لے. ان تحفوں کی نعمتوں کی قدردانی کریں. بلکہ میرے من میں تو ایک بات آ رہی, اللہ پاک آپ کو ذریعہ بنائے. اصل میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, فرمایا کہ 3 حاجیوں کے حج کی وجہ سے 6 لاکھ کا حج قبول ہو گیا. کتابوں میں آتا ہے 3 حاجی کے اس قابل تھے جن کا حج قبول ہوگا. اور بعض اوقات فرمایا کہ بڑی جماعت ہوتی ہے, نماز بڑی ہوتی ہے,
اس میں کسی ایک نمازی کی قبولیت کی وجہ سے سب کی جو ہے نماز قبول ہو جاتی ہے. آپ یہ میسج کریں، یہ لوگوں کو بتائیں، یہ لوگوں کو بتائیں، اپنے جاننے والوں کو بتائیں، ان سے کہیں کہ یہ چیز جو ہے، یہ چیز، یہ اعمال ہیں، صلاۃ و تسبیح دھیان والی، یہ ضرور بتائیے گا، توجہ والی، اور 3 تسبیحات، اور پھر یہ عمل جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اس کو ضرور بتائیں. کچھ اعلانات آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں. میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اس ماہ کا جو رسالہ ہے وہ اسپیشل رمضان ایڈیشن ہے، اور الحمدللہ وہ رسالہ آ گیا، کل تک آ جائے گا انشاءاللہ، کل پرسوں تک آ جائے گا. چند کاپیاں تو آ گئی ہیں ہمارے پاس. اب ہمارے احباب نے حسب معمول دل کھول کے اس کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بہت سے احباب کہتے ہیں جی آپ خود تقسیم کر دیں. اب اس پہ چونکہ وہ امانت ہے، امانت میں خیانت نہ ہو، اس کے لیے یہ سوچا ہے کہ یہ ہر رسالہ خاتون عورت کے ہاتھ میں جائے. تو اس کے لیے میرے ذہن میں یہ ہے، جتنی بھی بہنیں بیٹھی ہیں، اور ماشاءاللہ میری آواز ملک کے، شہر کے یا دنیا کے جن کونوں میں جا رہی ہے، سنا جا رہا ہے، آن لائن درس، ان بہنوں سے عرض یہ ہے کہ ہم سے رسالے لے لیں. اللہ خود توفیق دے، جن کو دی ہے وہ خود ضرور بانٹیں اور خود تقسیم کریں بہت زیادہ. اور جو ہم سے لیں، اور اپنی خواتین کو، کوئی سکول میں ٹیچر ہیں تو ساری، کالج میں کوئی لیکچرر ہیں تو ساری کالج کی ماشاءاللہ باشعور بیٹیاں ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، کالج کی لڑکیاں، ان تک پہنچائیں. اپنے گھر کے قریب گھر والوں تک پہنچائیں، لیکن ادب احترام سے، پھینکنا نہیں ہے، پہنچانا ہے. آپ بھائی بیٹھے ہیں، آپ رسالے ایسے لوگوں تک پہنچائیں، گھروں تک جن خواتین تک پہنچے. بس یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں. ایک ترتیب اور بھی ہے، رسالے لے کے آپ کے جاننے والے کسی دوسرے شہر میں ہیں، آپ کی بیٹی وہاں بیاہی ہوئی ہے، بہن وہاں موجود ہے، سسرال ہے، ساس ہے، رشتہ دار ہے، قریبی تعلق ہے، ان تک وہ رسالے پہنچائیں اور انہیں کہیں جی کہ اپنے محلے میں ڈور ٹو ڈور گھروں میں خواتین کے ہاتھ میں پہنچائیں. ہمیں یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ امانت ہے ہمارے پاس. انہوں نے کہا جی اتنے 1000 رسالے میں تقسیم کروں گا تو اتنے میں سے 2-4 100 200 اتنے میرے پاس بھجوا دیں، یا میں لے لوں گا، باقی آپ تقسیم کر دیں. بہت سے ساتھی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم خود تقسیم نہیں کر سکتے. تو اس سلسلے میں آپ حضرات نے توجہ کرنی ہے، خاص طور پہ جتنی بہنیں بیٹھی ہیں ان سے بھی اور آپ حضرات سے بھی. اور دوسری یہ ہے کہ عمرے میں، رمضان المبارک میں بہت سے حضرات تشریف لے جاتے ہیں. اس رسالے میں مدینہ منورہ میں اور جدہ میں اس کی مانگ بہت زیادہ ہے. ڈاک کے ذریعے جانا مشکلات ہیں بہت ساری، تو وہ حضرات حسب توفیق اس کو لیتے جائیں. اور وہاں کتنے پاکستانی گھرانے ہیں ماشاءاللہ، انڈین پاکستانی، کتنے لوگ ایسے ہیں وہاں. اگر خود نہیں دے سکتے تو ہمارے پاس احباب ہیں، ان کا پتہ، موبائل نمبر دے دیں گے، ان کو پہنچا دیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہسپتالوں میں لوگ ایڈمٹ ہیں، ان کو پہنچا سکتے ہیں. ان کے لواحقین خالی بیٹھے ہوتے ہیں، فارغ بیٹھے ہوتے ہیں. میں نے ایک دفعہ ایک عمل کیا، آزما ہسپتال میں 1 مہینہ رہا، تو میں اردو بازار گیا، سورت یاسین لے آیا، بہت ساری، پتہ نہیں کتنے سینکڑوں ہزاروں. اور وہاں جہاں پیشنٹ کے بنے ہوتے نا وہ صوفے وغیرہ، کرسیاں پڑی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ باکس بنے پڑے تھے وہاں قرآن شریف کے لیے، وہاں رکھ دی ہر جگہ. اب میں وقتاً فوقتاً جاتا تھا، دیکھتا تھا، اور میں نے محسوس کیا وہ لوگ پڑھتے تھے. کیونکہ ہسپتال میں لوگ دکھی ہوتے ہیں، وہ اللہ سے مانگنے کا رجوع زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اکثر ہسپتال کی مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں.
میں نے تجربہ کیا ہے. ہسپتال کی مسجد بھری ہوتی ہے, ایئرپورٹ کی مسجد خالی ہوتی ہے. یہ میرا تجزیہ ہے. ہسپتالوں کی مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں بنسبت دوسری مساجد کی, کیونکہ دکھ میں رب کے بندہ قریب ہوتا ہے. تو ہسپتالوں میں اور کسی کا ڈپارٹمنٹل سٹور ہے, اس میں یعنی جو بھی ذرائع ہیں, لیکن احتیاط سے پہنچے اور خواتین کے ہاتھوں تک پہنچے. انشاءاللہ کشف المحجوب کا حلقہ جو ہے وہ 8 اگست کو بروز اتوار ہوگا. یہ آخری حلقہ ہوگا. اس کے بعد رمضان المبارک ہوگا. رمضان المبارک میں حلقہ نہیں ہو سکے گا, پھر رمضان کے بعد ہوگا. 8 اگست بروز اتوار بعد نماز مغرب. رمضان المبارک میں ختم 27 رمضان کو ہوتا ہے. 27 رمضان کو ختم ہوتا ہے. حسب معمول انشاءاللہ اس دفعہ بھی 27 رمضان کو ختم ہوگا. ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ایک کتاب ہے 700 تقریباً 65 صفحات کی, اور نئی کتاب آئی ہے ایک, جس میں ہیرا کا واقعہ بھی میں نے سنایا تھا, یاد ہے؟ اور پہلا واقعہ ہیرا کا ہے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کتاب کو فری دیں, ہر فیملی کو وہ ایک کتاب دیں, ہر فیملی کو. اور ایک اور کتاب جو اب تک میرے وظائف کے عملیات کے آرٹیکل چھپے ہیں اور جو میرے قلم سے نکلی ہیں, اس کی بھی ایک کتاب آ گئی ہے, مشکلات کے پہاڑ اور میرے روحانی تجربات. وہ کتاب بھی ہمارے فیصلہ مشورہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ ہم فری تقسیم کریں گے 27 کی رات کو. ایک یہ کتاب نسیم ہدایت کے چھونکے, اس کتاب کا نام ہے. وہ لوگ جنہوں نے آقا کملی والے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور ہندو سے مسلمان ہوئے, ان کی عجیب و غریب داستانیں ہیں, عجیب و غریب حکایات ہیں, جس میں پہلی کہانی کو دھیرا کی ہے کہ چچا کلمہ پڑھ لو, چچا آنے والی جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے, اسلام لے آؤ, ایمان لے آؤ. میں نے کہانی سنائی تھی آپ کو, بڑی درد بھری کہانی ہے. وہ میں نے مختصر کر کے سنائی تھی, اس کے اندر اس کی ساری تفصیلات ہیں. تو یہ کتاب اور ایک تعویذ جو ہے وہ ہر 27 کی رات کو میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کی طرف سے مجھے اجازت ہے, اور ہمارے اکابر کی طرف سے وہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ ان کو حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے اجازت تھی. وہ مختصر سے تعویذ لکھتا ہوں ہر 27 کو, تو اس کی قرآن اندازی ہوتی ہے. انشاءاللہ وہ تعویذ بھی جو ہے 27 کی رات کو ہوگا. تو ختم قرآن کے لیے بہنوں کا علیحدہ انتظام ہوگا باپردہ, اور جو حضرات باہر سے آنے والے ہیں, اور ویسے بھی یہاں افطاری کا انتظام ہوگا. یہ ذہن میں رکھیں, ختم قرآن سے مراد افطاری کا پورا انتظام ہوگا. سارے حضرات افطاری یہی کریں, تراویح افطاری. اس کے بعد اگر کوئی یہاں رات رہنا چاہے تو اس کے لیے سحری کا انتظام ہوگا. اللہ کریم ہماری ان چیزوں کو خیر کا ذریعہ بنائے, ایمان کا عافیت کا ذریعہ بنائے, ہر فتنے ہر شر سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. ٹھیک ہے نا؟ ایک تھوڑا سا اعلان ہے کہ ہمارے یہاں دیمک چل رہی ہے. کسی دوست کو دیمک کا کوئی تجربہ ہو ڈرل کرنے کا, اس کو ختم کرنے کا, تو اس پہ ضرور توجہ کریں. ہمارے محترم انصاری صاحب سے ملاقات کر لیں. کسی کو اس کا تجربہ ہو, کوئی کانٹیکٹ ہو کوئی اس کے بارے میں, تو وہ ہمیں ضرور اس کے بارے میں بتائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آخری بات, آپ مجھ سے وعدہ رہا کہ شب برات کی رات کو روشن کریں گے ہیں, اور ہر بندہ یہ طے کر لے کہ میں اپنے ذمے 10 20 30 40 50 100 بندہ ایسا لوں گا جس کو یہ پیغام پہنچاؤں گا کہ شب برات میں یہ عمل کرے, یہ وظیفہ پڑھے, یہ عمل. ہر بندہ طے کر لے, ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر بندہ اپنے ذمہ بندے لے لے, مخلوق کو اعمال پہ لگائے, رب کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. ہاں, ارے اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی پہ لگاؤ, اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا. اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا, اللہ رحمتیں بھیجے گا. اوپر سے پتھروں کی بارش نہیں ہوگی, عذاب کی بارش نہیں ہوگی, رحمت و رحمت کی بارش ہوگی. مخلوق جب توبہ پہ آئے گی, اعمال پہ آئے گی, اللہ کی بندگی پہ آئے گی, اللہ کے تعلق پہ آئے گی, اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا, اللہ کی ناراضگی ختم ہوگی.
اور جب ناراضگی ختم ہوگی پھر اللہ پاک کی طرف سے رحمت کے فیصلے آئیں گے. تو کوشش کریں خود بھی. اور مومن سخی ہوتا ہے، دائی ہوتا ہے، اور مومن خود جو عمل کرتا ہے اس پہ دوسروں کو لاتا ہے. کوشش کریں خود بھی اور دوسروں کو بھی اس پہ لے آئیں، اور یہ اعمال بتائیں گے نا. اللہ پاک ہم سب کی اس بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم يا حليم يا كريم يا حليم يا كريم يا حليم يا كريم يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا رحمن یا رحیم یا کریم. یا اللہ ہم سب کو اور پورے عالم کو ہدایت عطا فرما، اپنی ذات عالی کی سچی معرفت عطا فرما، اور امت کے ہر انسان کو کلمے والی زندگی عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما، کامل اخلاق والی زندگی عطا فرما. یا اللہ قیامت تک کی نسلوں کو یہ نعمتیں عطا فرما، کامل ایمان اور کامل اخلاق عطا فرما. یا اللہ برکت اور عافیت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی ذات عالی کی معرفت کے لیے قبول فرما، ہم سب کے دلوں کو اپنی ذات عالی کی معرفت کے لیے قبول فرما، ہم سب کے دلوں کو اپنی ذات عالی کی معرفت کے لیے قبول فرما. ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما، اخلاق کامل عطا فرما، برکت و عافیت عطا فرما، برکت و عافیت عطا فرما، برکت و عافیت عطا فرما. یا اللہ ہماری نمازوں کو دھیان والا نماز بنا دے، اہل تصور والی نماز جس میں صرف اور صرف تیری ذات عالی کا تصور ہو. اے اللہ ہمارے سجدوں کو کامل سجدے بنا دے، ہماری تسبیح کو کامل تسبیح بنا دے. یا اللہ ہمیں وہ عبادت عطا فرما جس سے تیری محبت بڑھ جائے، تیری ذات عالی کی طرف رجوع بڑھ جائے، اور تیرے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اور محبت اور زیادہ ہو جائے. اللہ اپنے حبیب سے سچی محبت عطا فرما، اپنی آل سے سچی محبت عطا فرما، صحابہ سے سچی محبت عطا فرما، اولیاء صالحین سے سچی محبت عطا فرما. الہی ہم سب کے حال پہ کرم فرما، ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما. اور ہماری سب سے بڑی ضرورت یا اللہ کامل ایمان اور کامل اخلاق ہے. یا اللہ ہمیں صحابہ اور اہل بیت والا ایمان عطا فرما، صحابہ اور اہل بیت والا ایمان عطا فرما. یا اللہ اہل بیت اور صحابہ والا اخلاق عطا فرما، اخلاص عطا فرما. ہمارے اندر یا اللہ کامل محبت اور کامل محبت عطا فرما. یا اللہ وہ محبت عطا فرما جس کی محبت سے یا اللہ سارے جہان کو تو نے محبتیں دی ہیں. ہمارے دلوں کے اندر اپنی ذات عالی کی سچی محبت عطا فرما، اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما. ہماری عبادات کو قبول فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، سننے سنانے کو قبول فرما. یا اللہ اس کو بار بار آنے کا ذریعہ بنا، نسلوں کے بدلنے کا ذریعہ بنا، دلوں کے بدلنے کا ذریعہ بنا، گھر اور معاشرے کے بدلنے کا ذریعہ بنا.
سارے عالم میں امن عطا فرما، عافیت عطا فرما، برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو مختلف حادثات میں شہید ہو گئے ان کے ورثاء کو صبر عطا فرما، اور اے اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ان کی لشوں کو ساتھ مغفرت کا معاملہ فرما۔ الہی ہم سب کے حال پہ کرم فرما، اپنی عافیت والی نعمت عطا فرما، اور برکت والی نعمت عطا فرما، اور کرم والی نعمت عطا فرما، اور فضل والی نعمت عطا فرما۔ الہی ہم سب کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، ہم سب کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، ہم سب کی مشکلیں حل فرما، ہم سب کی پریشانیاں دور فرما۔ تو راضی ہو جا، تیرے راضی ہونے سے سارے کام بن جائیں گے۔ اگر تو راضی نہ ہوا یا اللہ ہم سب مشکلات میں، پریشانیوں میں اور مسائل میں گھرے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کے حال پہ کرم فرما، ہم سب کے حال پہ فضل فرما، ہماری ہر مشکل کو غیب سے دور کر دے، ہر پریشانی کو دور کر دے۔ الہی جتنے آمین کہہ رہے ہیں ان کی آمین کو رد نہ فرما، ان کی آمین کو قبول فرما۔ یا اللہ جتنے قرض دینے ہیں یا اللہ غیر سے ادائیگی کی ترتیبیں عطا فرما۔ اے اللہ مریضوں کو شفا دے دے، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما دے، بے اولادوں کو اے اللہ صالح اولاد عطا فرما۔ الہی جن کو اولاد دی ہے ان کو صالحیت اور صلاحیت عطا فرما، ان کو برکت اور عافیت عطا فرما۔ اے اللہ جن کو گھر دیا گھر دے اور برکت دے، جو نہیں دیا انہیں گھر عطا فرما۔ الہی پریشان یہاں سے خالی نہ جائیں، اپنے نام کی برکت سے، اپنے کلام کی برکت سے، اس ذکر کی برکت سے ہر پریشان حال کی پریشانی دور فرما، ہر مشکل کی مشکلیں حل فرما، ہر سوالی کے سوال کو پورا فرما، ہر حاجت مند کی حاجتوں کو کبھی رد نہ فرما۔ اے اللہ ان کو ہرا بھرا بھیج دے، ہرا بھرا بھیج دے، یا آنے والا خالی نہ جائے۔ دنیا بھی عطا فرما، آخرت بھی عطا فرما۔ اے اللہ رزق بھی عطا فرما، عافیت بھی عطا فرما، وسعت بھی عطا فرما، برکت بھی عطا فرما، کبھی محروم نہ فرما، کبھی محروم نہ فرما۔ اے اللہ خاتمہ ایمان پہ کر دے، رمضان کی سعادتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شب برات کی، یا اللہ شب برات کی عبادت کے لیے استقامت عطا فرما، اس عبادت کو ہمارے لیے سعادت بنا، اس عبادت کے لیے قبول فرما اور قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ اس عبادت کی یا اللہ جو بھی دعائیں مانگے وہ قبول فرما۔ اے اللہ ازل سے اب تک جن لوگوں نے شب برات میں جو عبادت کی، جو اعمال کیے اور جن وسیلوں کے ساتھ دعا مانگی، اللہ ہم ان سب کی دعاؤں میں آمین کہتے ہیں۔ ہمیں ان سب کی دعاؤں میں اللہ حصہ عطا فرما، اور ان برکتوں میں حصہ عطا فرما، ان قبولیتوں میں حصہ عطا فرما، اور ان برکات سے ہمیں محروم نہ فرما، ان برکات سے ہمیں محروم نہ فرما، ان برکات سے ہمیں محروم نہ فرما۔ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کا سوالی نہ بنا، اپنے در کا سدا منگتا رکھ، اپنے در کا سوالی رکھ، یا اللہ در در سے بچا، در در سے بچا، بس اپنے در کا سوالی رکھ۔ یا اللہ تو ہی مشکل کشا حاجت روا ہے، تجھ سے نہ مانگے کسی اور دروازے پہ کہاں جائیں۔ سارے دکھی بیٹھے ہیں، سارے سوالی بیٹھے ہیں، یا اللہ ان سب کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ان سب کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ان سب کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما۔ ان کی حالت پہ ترس کھا، ان کے حال پہ رحم فرما۔ الہی 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 جتنے آمین کہنے والے جہاں جہاں موجود ہیں ان کی ضرورتیں پوری فرما دے، ان کی مشکلیں حل کر دے، ہر عذاب و بلا ہم سے ٹال دے، ہر عذاب و بلا ہم سے ٹال دے، ہر عذاب و بلا ہم سے ٹال دے، ہر پریشانی دور فرما دے۔ یا اللہ جو جتنی دن کی مرادیں لے کے آئے ان کی پوری فرما، جو ضرورتیں مانگنے والے ہیں ان کی ضرورتیں پوری فرما۔ الہی اس رسالے کو اخلاص کا ذریعہ بنا، امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا اور خدمت کا ذریعہ بنا، اس کو عالم بھر میں پھیلا دے۔ یا اللہ اس تسبیح خانے کو پورے عالم میں ہدایت کا ذریعہ بنا، اس کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ہر فتنے سے سدا حفاظت فرما، اہل لوگوں کو متوجہ فرما، اپنی شان کریمی سے ساری ضرورتیں پوری فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے چاہا کہا اور لکھا، الہی ان کی ضرورتیں پوری کر دے، ان کی مرادیں پوری کر دے، ان کی مشکلیں حل کر دے، ان کے مسائل دور کر دے،
ان کے غموں کو ٹال دے، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔